واقعہ ایک ایسے گناہ گار انسان کا جس نے اپنی زندگی میں 100 لوگوں کا قتل کیا۔ بخاری مسلم حدیث میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کے قبول ہونے کے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ وہ بہت معمولی سی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ قتل ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے کم 99 لوگوں کا قتل ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ سوچ سوچ کے اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے ادھر ادھر پھرنے لگا، کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس آدمی کو اس کا مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے اپنی عقل سے اس سے کہا کہ جو آدمی 99 لوگوں کی جان لے سکتا ہے، بھلا اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو کیوں نہ تجھے بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر لوں۔ چنانچہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، مگر اس کے دل میں ایک آس ابھی بھی باقی رہی کہ میری مغفرت کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ شروع کر دیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اسے بتایا کہ اس جگہ ایک عالم رہتا ہے، اسے جا کر معلوم کر لو۔ چنانچہ اس نے اس عالم سے جا کر اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہ اس نے کیسے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس عالم صاحب کو علم تھا، اس لیے اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تیرے جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم ایک جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے۔ ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ نے چاہا تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ گناہ گار ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تھا، اسی وقت ملک الموت آ گئے اور اسی راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح کو لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، وہ اس لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل کا ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر دونوں طرف کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت کو ناپ کر دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں کے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف زمین کو ناپا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت کے مقابلے میں صرف ایک بالشت ہی قریب تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ مقام عبادت کے قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کا اس کی روح لے جانے کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس شخص کے پاس ملک الموت آئے تو وہ شخص سینے کے بل زمین کی طرف گھسیٹا گیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چلتا ہوں۔